یہ اعتراض کیا جاتا ہے اسلامو فوبس کی طرف سے یا نان مسلم کی طرف سے کہ پیگن کلچر میں مخلوقات سے تہواروں کو لنک کرنا یہ ان کا ایک ریچول مانا جاتا تھا. یعنی سورج کو ایک دیوتا ماننا، چاند کو ایک دیوتا ماننا، مختلف سیاروں سے مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا اور ان سے ریلیٹڈ اپنے تہوار کو رکھنا. لہذا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا اسلام پیگن کلچر کو پرموٹ کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ اپنے تہوار کو یعنی کہ رمضان کو چاند کے ساتھ خاص کرتا ہے. چاند تو ہے مخلوق، تو یہ چاند کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے کرسچنز جو تھے وہ اپنے تہواروں کو اس وقت کے جو پیگنز تھے وہ سورج کے ساتھ اپنے تہواروں کو خاص کرتے تھے. ہندوستان کے اندر کچھ تہوار سورج کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ تہوار چاند کے ساتھ خاص ہیں. ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے. اس کا جواب قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ یہ ہے، مشہور ہے، آپ سب کو ماشاءاللہ، آپ کو بھی کتنے لوگ ہیں جواب آتا ہے ماشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ خود ہی جواب دے رہے ہو. میں پھر سٹریم بند کر دیتا ہوں، ایسا کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ یار آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، بڑا زبردست یار نیچے جواب آ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے، کئی اور لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، کئی نوجوان ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا. ہے آپ تو سمجھدار ہیں، ہر کوئی آپ کی طرح تو نہیں ہوتا نا جی، کوئی میری طرح بھی ہوتا ہے. کوئی کوئی میری طرح بھی ہوتا ہے جس کو وقت کے ساتھ پتا چلتا ہے یا کسی بتانے والے کو پتا چلتا ہے. تو یہ سنیں، جب لوگوں نے دن کو جو صبح اور شام ہے، سورج اور چاند جن کی نشانی ہے، یعنی دن سورج سے پہچانا جاتا ہے اور رات چاند سے، اس طرح خاص ہوا اندھیرے سے، تو لوگوں نے اپنی روٹین کو، اپنے کاموں کو، دن کے کاموں کو یا رات کی ایکٹیویٹیز کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے دن کو مختلف پہروں میں ڈیوائیڈ کیا. یہاں ایک کتاب ہے جس کو میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، عبد الرحمن کیلانی صاحب کی. ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں عبد الرحمن کیلانی صاحب، ان کی کتاب ہے اسلام میں نظام فلکیات. اس کتاب کا ایک اور نام ہے جو قرآن کی آیت ہے، الشمس والقمر بحسبان. PDF میں مل جائے گی، اردو میں کتاب ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے اسلام میں نظام فلکیات عبد الرحمن کیلانی. شاندار کتاب ہے ان تہواروں کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں اسلام میں چاند کے ساتھ خاص کیے گئے کچھ تہوار. چاند دیکھا، ایسے کریں، چاند دیکھ لیا، افطار کر دیں. چاند دیکھا، عید ہوگی، چاند دیکھا، روزہ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، چاند کے ساتھ چیزیں خاص کی گئیں. اس میں کافی ڈیٹیل میں اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے. سمپل میں آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیات ہیں، وہ سمپل اسکرین شیئر کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمپل ہو جائیں گی چیزیں. کدھر گئی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں سورہ انعام جو کہ 6 نمبر سورت ہے، اس کی 96 نمبر آیت ہے. ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آنی چاہیے، ٹھہریں ذرا میں ایسے کرتا ہوں تاکہ یہاں سے آئے. یہ 6 کی 96، اسی کے لیے صبح کی او کٹی اور اسی نے آرام کے لیے رات اور حساب کے لیے سورج اور چاند بنائے. حساب کے لیے تو سمے کو بانٹنے کے لیے سورج اور چاند کے تھرو یہ چیزیں ہوئیں. عربی میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے حسبان. حسبان کہتے ہیں حساب لگانا، گنتی کرنا، گنت جسے بولتے ہیں گنت. تو کیلکولیٹ کرنے کے لیے چاند کیسے سمجھ آتا ہے آپ کو؟ جو قمری مہینہ ہوتا ہے وہ 29 سے 30 دن کا ہوتا ہے، زیادہ اس میں 29 کے دن آ جاتے ہیں قمری مہینے میں.
ٹھیک ہے. اچھا, یہ حدیث بھی ہے باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمری مہینہ ہے اس کی گنتی 29 دن کثرت سے بیان کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو باقاعدہ یہ قول موجود ہے کہ حضرت غالباً سنن نبی داؤد کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 29 روزے زیادہ رکھے ہیں 30 کی نسبت. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 29 کا رمضان زیادہ گزرا ہے بنسبت 30 کے. اچھا, اسی طریقے سے واقعہ ایلا جو ہے اس میں بھی 29 دن کی طرف اشارہ ملتا ہے, جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات 28, بعض اوقات 29, بعض اوقات 30 کا مہینہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں انسانوں نے چونکہ سمے کے اندر رہنا ہے لہذا اس کے مطابق چیزوں کا ڈیوائیڈ ہونا ہے. یہاں بہرحال عثمان ورڈ یوز ہوا ہے. اب چاند کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے؟ یہ لوگوں نے پہلے چاند کو دیکھا کہ چاند جب وقت گزرتا ہے تو اس کی شیپ پہلے بڑھتی ہے پھر ریورس فارم کے اندر گھٹتی ہے. انہوں نے جب مختلف دنوں میں بیٹھ کے آبزرو کیا تو ان کو پتا چلا کہ یہ آنکڑا قریباً 7 دن کے بعد پورا ہوتا ہے. یعنی 7 دن میں شیپ ایک جگہ پر پہنچتی ہے, اگلے 7 دن کے اندر وہ ایک جگہ پر پہنچتی ہے, پھر اگلے 7 دن کے اندر وہ ہاف ہوتی ہے, اور اگلے 7 دن کے اندر وہ پھر غائب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے تقسیم کیا چاند کی بنیاد پر ہفتہ. ہفتہ جو ہے اس کو ڈسکور کیا 7 ڈیز. 7 ڈیز. اچھا, اسی طریقے سے جو پہر ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرنے میں سورج نے کردار ادا کیا. سورج نے ایک دن کیسے ڈیوائیڈ ہوگا یہ غور سے سننا ہے. ایک دن کیسے ڈیوائیڈ ہوگا یہ سورج سے طے کیا. اور ایک مہینہ, ایک ماہ, اسی لیے آپ دیکھیں ہندی کے اندر بھی چاند کو ماہ بولا جاتا ہے. ماہ. اردو میں بھی ماہ کا مہینے کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ماہ. ایک ماہ بعد, سہ ماہی, شش ماہی. ایک مہینے بعد, 3 مہینے بعد, سہ ماہی, شش ماہی, 6 مہینے بعد. ٹھیک ہے. اچھا, کمال بات پتہ کیا ہے کہ چاند کے لیے بھی اردو میں ورڈ ماہ استعمال ہوتا ہے. جیسے بولتے ہیں مہتاب, مہجبین, ماہ رو, رو کا چاند. ٹھیک ہے جی. چاند کی روشنی, چاند کی چمک, تو اس کو ماہ بولتے ہیں. اردو میں بھی ماہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کو ماہ کیوں کہا گیا؟ چاند کے لیے اردو زبان میں یا ہندی زبان کے اندر ماہ کا ورڈ یوز کیوں کیا گیا؟ ماس. ہاں, ہندی کے اندر تو ماس استعمال ہوتا ہے بالکل. تو کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چاند کو مہینے کے ساتھ خاص کیا گیا. یہ مہینے کی ڈویژن کرتا ہے. کس طرح؟ اس کو 4 بھاگوں میں وبھکت کرتا ہے, اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے 4 بھاگوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو 4 ہفتے یہاں سے پاپ اپ ہوئے ایک ماہ کے اندر, تو بیسیکلی چاند سے حساب لگا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاند اور سورج دونوں کو حساب کے لیے کہا گیا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ ہے وہ لگا بندہ سسٹم اس غالب کا اور اس سب کچھ جاننے والے کا جو اس دنیا میں لوگ رہتے تھے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے گھڑیاں انوینٹ کر لی ہیں, یہ فلانا کچھ کر لیا, فلانا کچھ کر لیا. یہ آپ نے گھڑیاں کر لی, سارا کچھ کر لیا, مگر چاند اور سورج کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ پر باقی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کیلنڈر آگے پیچھے ہوتے ہیں, آپ کی گھڑیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. سورج اور چاند یہ صرف سمے کے حسبان کے لیے بلکہ آپ کی زمین پر موسموں کو اور انوائرمنٹ کو اور ایٹماسفیئر کو یہ باقاعدہ پورا ایک سسٹم دیتے ہیں, جس وجہ سے آپ کا یہاں کا ایکو سسٹم چلتا ہے. تو یہ صرف سمپل گھڑی نہیں ہے جس کو آپ نے نکالا اور اس کو چینج کر لیا جب چاہا, بلکہ ان کی اہمیت اسی طرح باقی رہتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے ہم یہاں چلتے ہیں سوری, اگلی آیات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 ہے.
والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ چاند جو ورڈ ہے، جو چاند ہے، یہ بیسیکلی ایک ٹائم فریم کو، ایک کیلکولیشن کو درشاتا ہے. حتی عاد یہاں تک کہ پلٹ آتا ہے. جیسے گھڑی کی ایک سوئی ہوتی ہے، وہ سوئی 12 سے شروع مانے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 گھومتے ہوئے پھر 12 کا آنکڑا پورا کرتی ہے. یعنی وہ سوئی گھوم کر لوٹ کر واپس آتی ہے. بات مشہور ہے جی، غلط گھڑی بھی دن میں 2 بار ٹائم صحیح بتاتی ہے، یہ بولا جاتا ہے. ایک غلط جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 بار صحیح ٹائم بتاتی ہے. ایسا کیا مراد ہے؟ کیونکہ دن میں 2 بار وہ اسی جگہ پر موجود ہوتی ہے جہاں اس کو لوٹ کر آنا ہے، تو لہذا وہ ٹائم صحیح بتا. اسی طرح یوں سمجھنا چاہیے کہ چاند سے ٹائم کو اس لیے خاص کیا گیا کیونکہ یہ بار بار پلٹتا، اس پر یہ سچویشن بار بار آتی تھی، لہذا یہ خاص ہو سکتا تھا نشانی کے طور پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کاسمولوجیکل کانسٹنٹس ہیں نا، یا سیمیٹرک پریزنٹیشن ہے یونیورس کی، وہ بیسیکلی سرٹنٹی پیدا کرتی ہے ہیومن سروائیول کے لیے. مثال کے طور پر سورج اگر اپنے وقت پر طلوع نہ ہو اسی روٹین میں جس طرح وہ کئی سینکڑوں ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے، انسان کبھی بھی موسم کو یا آفاقی تبدیلیوں کو، یعنی کاسمولوجیکل جو چینجز آ رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کو کبھی پرڈکٹ نہیں کر سکتا تھا. اس کے پرڈکٹ کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سیمیٹرک یا کانسٹنٹ سچویشن کے اندر جا رہے ہیں، لگے بندے سسٹم کے اندر. تو اس لیے خاص تھا کہ چاند کو ایک محور بنایا جائے کیلکولیشن کے لیے. لہذا کیونکہ وہ پلٹ کر اپنی جگہ پر واپس آتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے سورہ رحمان کی آیت نمبر 5 کے اندر بھی الشمس والقمر بحسبان، جس طرح میں نے کتاب کا نام لیا، یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چاند کے ساتھ خاص کرنے کے پیچھے بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، یا یہ پیگن کلچر نہیں، بلکہ ہم اس مت کو توڑتے ہیں کہ جو چاند تمہیں گھٹتا بڑھتا دکھائی دیتا ہے یا آسمان پر طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے، یہ بیسیکلی اللہ کی مخلوق ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لہذا ہم اس کو اپنے مسخر کے، یعنی اس کو مسخر کرتے ہیں اپنے دنوں کو چلانے کے لیے، اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے.